بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کلاس 5 کی اردو کی کتاب پر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سبق نمبر 19 حسن سلوک کا جو قواعد کا پورشن ہے وہ۔ پچھلا جو یہ کوئی ایکسرسائز تھی، باقی جتنی ریمیننگ وہ میں نے شیئر کر دی تھی، قواعد کا پورشن ہمارا رہ گیا تھا۔ شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلا سوال میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کالم الف میں الفاظ دیے ہیں ان کے معنی کالم ب میں لکھے گئے ہیں، ان کو آپ نے میچ کرنا ہے۔ اب جیسے یہاں پر دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے گن۔ گن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹنگ کرنا، یعنی گننا۔ گن، گن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اندر کوئی خوبی کی کوئی صفت ہونا، خوبی۔ دھن، دھن کا مطلب ہوتا ہے کوئی شوق ہونا، کوئی جنون ہونا کسی چیز کا، شوق۔ دھن، دھن کا مطلب مال و دولت، دولت۔ یہ دیکھیے میل، ایک ہے میل ہے اور ایک ہے میل۔ میل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فاصلہ، کتنے میل دور رہ گیا گھر، اس طرح کا جملہ بنتا ہے اس کا۔ میل، گندگی، میل کچیل جسے ہم کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں گندگی۔ نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس یہ خالی جگہ موجود ہے اور اس میں ہم نے کس طرح پر کرنا ہے؟ حروف شرط و جزا لگا کر، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے دیکھیے اب جملے، جب بارش ہوگی تب ہریالی ہوگی، جو بو گے سو کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اگر وہ وقت پر دوا لیتا تو جلد صحت یاب ہو جاتا۔ نیکسٹ کوشچن ہے سوال نمبر 9، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس عبارت کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اس کے حساب سے آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنا ہے۔ ریڈ کر لیتے ہیں پہلے۔ اسلام سے پہلے لڑائی میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی۔ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں کچھ کافروں کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کی کہ ان قیدیوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ چونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے رہتے یا کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے، لیکن قیدیوں کو اچھے سے اچھا کھانا فراہم کرتے۔ ان قیدیوں کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں جکڑ دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ درد سے کرانے لگے۔ ان کی آوازیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کی تکلیف کی وجہ سے بے چین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے قیدیوں کی رسیوں کی گیریں گیریں کھول دی۔ قیدیوں کو سکون ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بھی دور ہو گئی۔ اب اس پیراگراف کو اپنے الفاظ میں لکھا ہے میں نے، وہ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی شدید مخالفت کرنے والوں پر بھی مہربانی فرماتے۔ جب غزوہ بدر ہوا تو کفار 70 لوگ مسلمانوں کی قید میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص نصیحت کی کہ ان سب قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے رہتے یا کھجوریں کھا کر گزارا کرتے، لیکن قیدیوں کو ہمیشہ اچھا کھانا فراہم کرتے۔ اب ہم سوال نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ کے دوست کی امتحانات کی تیاری اچھی نہیں ہے تو آپ اس کے لیے کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں نے جس طرح لکھا ہے وہ دیکھ لیں، اور پھر کچھ آپ اپنی طرف سے بھی کچھ پوائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں اپنے دوست کو تمام مضامین کے مختصر سوالات کے جوابات یاد کرنے کو کہوں گا، اور جب وہ یاد کر لے گا تو میں اس کے ساتھ یہ مقابلہ رکھوں گا کہ ہم دونوں میں سے سب سے پہلے مختصر سوالات کے جوابات کون لکھ پاتا ہے۔ اس طرح ہماری تیاری کا ہونے کے ساتھ تیز لکھائی کی مشق بھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ یہ پوائنٹ لکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے ریاضی کے سوالوں میں اس کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے پوائنٹس آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں سوال نمبر 10 میں۔ نیکسٹ سوال میں کہا ہے کہ حسن سلوک کے موضوع پر آپ نے ایک مختصر سی کہانی لکھنی ہے، ایک سٹوری لکھنی ہے۔ تو میں نے کچھ اس سبق سے ملتی جلتی ہی کہانی لکھی ہے، تو دیکھیے میں نے کیا کہانی لکھی ہے۔ ایک کچی بستی میں احمد ایک غریب لڑکا رہتا تھا جو بچپن میں کسی مہلک بیماری کی وجہ سے نابینا ہو جاتا ہے۔ اس کچی بستی کے قریب
نیکسٹ پیج. کچی بستی کے قریب ہی ایک پکی بستی بھی تھی جہاں علی ایک امیر لڑکا رہتا تھا. علی کے اسکول جانے تک کا راستہ احمد کی کچی بستی سے گزرتا تھا. علی جب بھی احمد کو دیکھتا تو سوچتا کہ اسے احمد کے لیے کیا کرنا چاہیے جس سے اس کا دل بھی بہل جائے اور زندگی بھی آسان ہو جائے. پھر علی نے فیصلہ کیا کہ وہ احمد کے لیے سفید چھتری خریدے گا تاکہ اسے چلنے پھرنے میں آسانی ہو. علی بازار گیا اور احمد کے لیے سفید چھتری لایا اور احمد کو تحفہ دیا. احمد یہ تحفہ پا کر بہت خوش ہوا. اب علی کے ابو کا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا تو علی کو اسلام آباد منتقل ہونا پڑا. ایک دن احمد پر ایک خاتون کی نظر پڑی تو وہ اپنے اسکول میں لے گئیں اور یوں احمد پڑھنے لگا. تو اس سے مطلب ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ حسن سلوک آپ کس طرح کی سٹوری لکھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہے تو اس سے ریلیٹڈ کوئی سٹوری لکھ سکتے ہیں. کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو اس سے ریلیٹڈ کوئی سٹوری لکھ سکتے ہیں. یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو نیکسٹ ہمارا لیسن ہے وہ شیئر کروں گی. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.